بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت میں نے آپ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدً کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو ساتھ واپس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ دوستو، یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بھائی سے ہمدردی اور محبت کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ دوستو، اصل میں یہ 2 فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تھا۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر عن قریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق ہو تحفظ نہ کر سکتی تھیں۔ جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اب اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔